السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ وَإِذِ سین ساکن کو ہلانا نہیں۔ تسقا قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ موسیٰ منہ واو مدہ ہے اور سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیقو واو لین ہے، اور نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ ضاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اور را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ رب بعصا یہ والا با نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ آگے مشدد با آیا ہے۔ عصا صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ حجر را جب وقف کی صورت میں ساکن ہوگا تو پر بھی پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں را کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا حرف آیا ہے، ہا اظہار حلقی ہوگا۔ نت تا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من حسنت عشرہ شین ساکن کو ہلانا نہیں، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ عین اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ وقف ہوگا، یعنی حروف مدہ بنتا ہے، وقف بالابدال ہوگا، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم۔ قد قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، یاد رکھیں جب بھی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، ساکن ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر قلقلہ ہوتا ہے، باقی کسی بھی حرف کے اوپر قلقلہ نہیں ہوتا ہے ان 5 کے علاوہ۔ قاف طا با جیم دال، دیکھیں یہاں پر اگر قاف کے اوپر یہ جزم ہوتی تو اس پر بھی قلقلہ ہوتا ہے، لیکن دال کے اوپر ہے اس لیے دال کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ علم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ کلو نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سیم تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آئے، ادغام با گنہ ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ بہم میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفی ہوگا۔ قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قلو لو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واشربو را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، بو واو مدہ ہے،
ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہم نے آپ کو بتایا ہے حروف مدہ 3 ہے. الف جب خالی ہو تو پچھلے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے، جیسے یہاں پر ہے نا، الف مدہ کہلاتا ہے. اور یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ کہلاتا ہے. اور جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو واو مدہ کہلاتا ہے. ان تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. مر، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا را آیا ہے، ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا. قاف مصطلح ہے، پر پڑھا جائے گا. کلا، یہاں پر اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا اس زیر کی وجہ سے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. ولا، لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تأثوا، واو لین ہے. فل، اور رس ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا. ضاد مصطلح ہے، پر پڑھا جائے گا. مفسدی، یہاں پر دیکھیں یا مدہ، واو مدہ اور الف مدہ تینوں یہاں پر دیے ہوئے ہیں. نون وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. مد العارض وقفی ہوگا، وقبل اسکان ہوگا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ ہے رکو نمبر 7، اس کی پہلی آیت نمبر 60. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.